مہینہ بھی عطا فرمایا اور اس کا ادب و احترام بھی کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں اللہ جل شانہ نے 12 مہینوں میں اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ لوگ دانستہ اور جان بوجھ کر اور علم کی کمی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی برکات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا ادب و احترام نہ کرنے پر جو وعید آئی ہے اس سے بالکل نا انجان ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں کتنا بڑا اعلان فرمایا۔ شرعی عذر کہ جس بیماری یا کوئی ایسی وجہ جس سے انسان اپنی جان سے کھیل سکتا ہے، یا کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے اس کی صحت اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ اس کی جان پر حملہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر جس کو خدا خوفی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور جس کو حلال حرام کا پتہ ہو، جو شریعت کے اصول کو جانتا ہو، وہ ڈاکٹر تحقیق کرے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو پھر بھی احتیاط کرے، پھر بھی اللہ سے ڈرے، اور اگر روزہ چھوٹ جائے تو اس پر استغفار کرے اور اس روزے کا فدیہ دے۔ یہ نہیں ہے کہ خود شربت بھی ہو، دودھ سوڈا بھی ہو، روح افزا بھی ہو، اور کھویا کھجور کا دودھ بھی ہو، کھجور مدینے کے اجوا ہو، زمزم کے پانی سے افطار ہو، اور کھانا طرح طرح کا اور طرح طرح کی ڈشیں ہوں، تو اپنی ذات کے لیے تو اس انداز سے روزہ افطار کرنا اور روزہ رکھنا اور مسکین کو کھانا کھلانے کے اندر ایک عام دار روٹی دینا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اپنے روزے کا فدیہ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے فطرانہ آ گیا، جیسے جیسے مسائل آتے رہیں گے انشاءاللہ بس کرتے رہیں گے۔ یہ جو پونے 2 سیر گندم کا جو معاملہ ہے، یہ تو ایک بالکل عام آدمی، بالکل ایک غریب بندہ، اور جس نے کھا نہیں صبح میں 15 بادام اور 7 کاجو اور پستے، وہ تو کشمش دے، چھوارے دے اور کھجور دے، اگر اللہ نے اس کی تنخواہ کماتا لاکھوں ہے تو اس کے اندر باداموں کے اندر دے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا فطرانہ ادا کرے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو نہیں، نہ اللہ نے بادام کھانے، نہ اللہ نے اخروٹ کھانے، کم سے کم اس کا درجہ یہ۔ اگر ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نہیں، تو اس میں جو ہے وہ فدیہ اسے دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کے مسائل آئیں گے، آپ حضرات سے مرض کروں۔ آخر اس روزے کے اندر اتنی بڑی کون سی فضیلت ہے، کہ کون سی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ 7 آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اور اس کے نہ رکھنے پر وعیدیں بتلانے کے لیے زمین پر اترنا پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام تو وہی لے کے آنا، غیب کی خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، اور غیب کی باتیں اللہ سے، اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ اور قرآن کریم میں جبرائیل علیہ السلام کو کہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہوں گے 600 پر ان کے، ہوں گے ایک قدم تحت الثری میں، اور سر جا کر سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک ہوں گے، ایک پر پھیلائیں مشرق سے مغرب، اپنے پر سے سارا چھپا دے، لیکن مطاع ثم، میرا فرما بردار ہے، میرے بس سے باہر نہیں ہے، اور تمام فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود قیامت کا دن آئے گا جب میں اپنی ساری مخلوق کو موت دوں گا، موت کے گھاٹ میں اتاروں گا، تو میں مالک کائنات جب ساری کائنات کو ختم کروں گا
تو پھر پوچھوں گا بتا اسرائیل علیہ السلام سے زمین پہ کون بچا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے الہ العالمین زمین پر کوئی نہیں بچا، آسمانوں پر میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام بچے۔ پیغام آئے گا جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے، اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے، میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے۔ اللہ پوچھیں گے اور کون بچا؟ کہیں گے اللہ میں اسرائیل بچا اور تو بچا۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل تو بھی مر جا۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی اللہ جل شانہ پھر دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، قیامت آئے گا، ہر چیز فنا۔ کوئی بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی قداور ہوگا، کوئی طاقتور ہوگا، مالک کائنات سب کے بارے میں اعلان کرے گا لمن الملک اليوم۔ جب سے میں نے کائنات کو وجود بخشا، جب سے میں نے زمین کو پانی پہ بچھایا، حکومت کرنے والوں، عہدے سنبھالنے والوں، دنیا کے اندر با اختیار زندگی گزارنے والوں، آج میں نے تمہیں سب کو موت کی میٹھی نیند سلا دیا۔ آج بتاؤ تمہارے اوپر سپر پاور کون ہے؟ آج بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور علماء اکرام نے فرمایا جب قبر میں میت کو اتارا جائے گا، میت سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس چیز کی حسرت ہے؟ دنیا کے اندر تجھے زندگی دوبارہ ملتی تو کیا کرتا؟ کہتا قسم اللہ کی اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، جتنی مجھے زندگی ملے گی میں ان ساری زندگی کے دنوں کے اندر روزہ رکھ کے آتا۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کے نام۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ جل شانہ اپنی زبان سے اللہ جل شانہ بات کر دے، اللہ منہ سے پاک ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلیں اسے حدیث مبارک کہتے ہیں۔ حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا حبیب میں نے نماز کا ثواب تو بتا دیا، روزے حج کا ثواب بتا دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں نے روزے کا ثواب پوشیدہ رکھا کیونکہ بندے روزہ میرے لیے رکھتے ہیں، اسی لیے میرا نبی جا کے اعلان کر دے روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں عطا فرماؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح مجاہد میدان کے اندر تلوار لے کے چلتا ہے، ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دشمن کے اوپر وار کرتا ہے، اگر دشمن اس کے اوپر وار کر دے تو اس کے ہاتھ کے اندر گول سی لوہے کی ڈھال ہوتی ہے، وہ ڈھال کو آگے کر دشمن کے وار کو، تلوار کو، تیر کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، فرمایا اللہ اکبر، جہنم اور روزہ رکھنے والے کے درمیان، فرمایا روزہ ڈھال ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ بندے اور جہنم کے درمیان ڈھال بنے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر، فرمایا روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ مالک کائنات کو پتہ ہے بندہ بیمار ہے، بندہ صحیح سلامت ہے، اللہ اکبر۔ اس مہینے کی برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمان سے فرشتوں کا تاتا زمین کے اوپر بن جاتا ہے، زمین پر اللہ کے بندے میرے امتی روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہاں تک جب سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اللہ کے حکم پر آتے ہیں، یہ روزہ دار ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ نماز کے نہ چھوڑنے پر جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آمین کہنا پڑا۔ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں نہ کہی، سجدے میں جا کر اللہ کے آگے رو رو کے نہ کہی، آمین اس وقت آپ نے فرمائی جب آپ نے ممبر کی اپنی سیڑھی پہ قدم رکھا، جس ممبر پر بیٹھ کے جمعہ ارشاد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اور ممبر کی بھی بڑی برکات تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک گاؤں کا رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، صحابہ کہتے ہم نے اس کی حالت دیکھی، حالت اس کی یہ تھی
کہ اس کے پاس ایک ہی چادر تھی اور وہ چادر اس نے اپنی ناف سے لے کر اپنے ٹخنوں تک باندھی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی خطبہ روک دیجئے۔ اب اتنی جرت حضور کے زمانے میں کون کرتا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اسے دیکھ کے حیران ہو گئے، تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، تہمت باندھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ خطبہ روکے۔ سارے نبیوں کے سردار نے اس بدو کے کہنے پہ، اس دیہاتی کے کہنے پہ خطبہ روک دیا۔ آپ نے فرمایا میرا خطبہ تو نے کیوں روکا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس قوم میں سے میں آیا ہوں، جس بستی میں سے آیا ہوں، قحط پڑ گیا، سالہ سال گزر گئے، ہماری قوم میں بارش نہیں ہوئی، اللہ کے نبی جانور ہمارے مر گئے، یہاں تک کہ ہماری بھوک اور پیاس اور مفلی کی وجہ سے یہ حالت رہ گئی کہ تن کے کپڑے بھی ہمارے پھٹ گئے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج بارش نہ ہوئی تو آنے والے کل میں کوئی پتہ نہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے بھی مر جائیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، ممبر سے اتر کے نماز پڑھا کے کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی نگاہیں آسمان پر اٹھائی اور آسمان کی طرف منہ کیا، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور فرمایا اللہ آسمان سے بارش برسا دے، ہنیئم مریئا، اے اللہ جل شانو آسمان سے بارش برسا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ برکت والی بارش آسمان سے برسانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور شہادت یوں کر کے انگلی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ نیچے نہیں آیا تھا، پورے مدینے کے اطراف کے اندر بادل آ گئے، نبوت کی نگاہیں ہمارے طرف پڑنے سے پہلے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بس اتنی دیر تھی، وہ گاؤں کا رہنے والا، اللہ اکبر، وہ بدو واپس چلا گیا۔ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ 8 دن تک بارش ہوتی رہی۔ 8واں دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی بدو وہی گاؤں والا حضور کی خدمت میں دوبارہ آ گیا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے مدینے کی گلیوں میں کتنی جلتل ہو گئی، یہاں تک کہ گاؤں گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا، ہمارے مویشی بھی خوشحال ہو گئے، ہماری عورتوں بھی سیراب ہو گئی، ہمارے بچے بھی خوشحال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اللہ سے دعا فرما دے، اللہ جل شانہ بارش کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو بارش کی دعا کرتا تھا، اب بارش رکوانے کی دعا کروانے آیا۔ آپ نے پھر نبوت والی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے دعا فرمائی اللہم ہوا الینا ولا علینا، اے اللہ یہاں ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے، اے اللہ انہیں سمندروں میں پانی ڈال دے، پہاڑوں پہ برسا دے، اللہ انہیں کھیتیوں میں برسا دے، کھیت کھلیانوں میں برسا دے، ندی نالوں میں برسا دے۔ صحابی کہتے ہیں حضور کا چہرہ نیچے نہیں آیا، بارش رکی، بادل پھٹ گئے، مدینے میں دھوپ نکلنے لگ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کی نماز پڑھ کے جب مدینے کی گلیوں سے باہر نکلے، جب آئے تھے پانی اتنا کھڑا تھا، جب نماز پڑھ کے باہر نکلے مدینے کی گلیوں سے پانی اتنا خشک ہو گیا جیسے لگا جیسے کبھی بارش ہوئی نہ ہوئی ہو۔ اب وہ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی جلدی، اللہ اکبر، آپ کا آرڈر تو آسمانوں پر چلتا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا آرڈر میرا نہیں چلتا، آرڈر تیرا چلتا ہے، ارادہ تو لے کے آیا، تیرے ارادے کو میں نے اللہ کو بتایا، اللہ جل شانہ نے جیسا تو ارادہ لے کے آیا آسمانوں سے ویسی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن کے اندر آئی، افطاری کے وقت دعا کر رہے ہیں، سحری کے وقت دعا کر رہے ہیں، نظر تو میری سموسوں کی طرف ہے، نظر تو میری پکوڑوں کھجوروں کی طرف ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اے ادھر کر دے ادھر کر دے، پانی وہاں رکھ دے کھجور یہاں کر دے، اللہ کہہ رہے دعا یہاں کر، یہ کیا کر رہے ہیں، ہے تو تیرے لیے، اتنی یکسوئی کے ساتھ دعا ہو، بلکہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کرو۔ کوئی تو اس دعا کا مغز ہوگا، کوئی تو اس دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوگی کہ آسمان سے فرشتے تیرے میرے گھر میں، آسمان سے فرشتے آپ کے میرے گھر میں، آپ کے میرے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔
کوئی تو میرے عزیز ایسی وجہ ہوگی کہ 12 گھنٹے بھوکا رہنے پر اللہ جل شانہ کی رحمت والی نگاہوں میں اتنا محبوب ترین بن جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے منہ کی ہواڑ کو دیکھ کر اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرمایا جب روزہ دار روزے کے وقت دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ ساری مخلوق کی ڈیوٹی اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیتا ہے. اسی لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں نے آپ سے شاید پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں خود دعا کرتے ہو ہاتھ اٹھا کر ماں اپنی مستورات کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا کرو. یہاں تک کہ افطاری کا کھجور کا دانہ منہ میں ہوتا ہے اور گھر والوں کو واضح آجا چولہا بند کر دے آجا، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. کم از کم 10 منٹ پہلے افطاری کا دسترخوان سجاؤ، اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو اور اس کے بعد درود شریف کا اہتمام کرو. جتنا درود شریف پڑھے سونے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، پھر قرآن پاک کی جو بھی مسنون دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دو اداؤں سے وفاؤں سے. اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکلیں بنا لو. اللہ اکبر، قبولیت کا وقت ہے. فرمایا میرا امتی اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کر. اس وقت جب تو دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں کو آمین کہنے کے لیے زمین پہ بھیج دیتا ہے. اور نہ اس کو چھوڑنے پر اپنے بچوں کو عادت ڈالیے. یہ نہیں کہ جمعے کا رکھ کے ہم اگلے جمعے رکھیں گے، نہیں. اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدعا نہیں فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ یا 40 دن مسلسل بددعا فرمائی. یعنی قرآن کے قاریوں کا اللہ کے نبی کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے. اور آپ سے بھی عرض کروں گا، بات جامعہ عثمانیہ کی نہیں، پیر محل کی جس مسجد کے اندر قرآن والا یا آپ کے گھروں کے اندر تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھائے. میرے عزیزوں، اسپیشل طور پر بڑے ادب و احترام سے اس کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. آپ کو بچہ آپ کے گھر کے اندر پویم سنائے گا. چھوٹے بچے کو آگے کرتے ہیں، دادے کو یہ سنا، نانے کو یہ سنا، میرے بیٹے کو یہ آتا ہے، میرے بیٹے کو یہ آتا ہے. آپ کا بچہ اللہ اکبر آپ کو 2 باتیں سنائے 1000 کا نوٹ نکل آتا ہے. جس قرآن پڑھنے والے نے الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس سنایا، محترم دوستو بزرگوں، اگر قرآن پاک کی عظمت دل کے اندر ہوگی تو قرآن پڑھنے والے کا احترام بھی دل کے اندر آئے گا. اور یہ اللہ سال کے بعد موقع عطا فرماتے ہیں. کیا پتا قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والوں پر خرچ کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا جنت کے اندر داخل فرما. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا شیڈول طے کریں. فجر کی نماز کے بعد محترم دوستوں بزرگوں 20 سے 25 منٹ اتنا ہی وقت ہوتا ہے. فرمایا کم از کم سال کے اندر اگر رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا ختم کرے، اگر 15 پارے بھی رمضان المبارک میں اس نے ختم نہ کیے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. 15 پارے جو نہیں پڑھ سکتا اس کا ایمان خطرے میں ہے میرے بھائی. اب اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر بڑا احسان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح پڑھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھائی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام کا مجمع تھا، آپ نے اکٹھا کیا، آپ نے نماز پڑھائی. دوسرے دن مدینے کے اطراف میں خبر مل گئی، پھر آپ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ مسجد نبوی کھچا کچ بھر گئی اور مدینے کے اطراف سے، گاؤں دیہات سے اور مدینے کے سارے شہری مسجد نبوی کے اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھتے رہے لیکن آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی فضیلت ختم ہو گئی یا اللہ کا کوئی اور حکم آ گیا؟ فرمایا لوگوں، تمہاری بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر اللہ اکبر آج نہ آیا. مجھے ڈر تھا تمہارا شوق اور میرے آنے کی وجہ سے اللہ اس نماز کو کوئی فرض نہ کر دیتا. نبیوں پر تہجد کی نماز فرض ہے، ہر نبی پر، امتی کے لیے رعایت ہے.
امتی کے لیے نفل ہے، ہر نبی تہجد گزار نبی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نماز پڑھی گئی، سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت بھی مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، سیدھا سیدھا چراغ تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ساری مسجد کو روشن دیکھا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا، یہ چراغا مسجد کے اندر کس نے کر دیا؟ کسی نے کہہ دیا تجھے نہیں پتا، یہ تیرے بھائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں چراغ جلا کے مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا انتظار نہ کیا یا گھر جا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک نہ دی، بلکہ وہیں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دامن پھیلایا کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے جس نے تیرے گھر کو روشن کر دیا ہے۔ کتنی بڑی دعا۔ جاؤ جا کے پوچھو ان رافضیوں سے، جاؤ میرے جو عزیز جا کے پوچھو علی اور عمر کے اندر میرے عزیزوں جتمین پیدا کرنے والے، جاؤ ان لعنتیوں بدبختوں سے جا کے پوچھو جو کہتے ہیں علی کی بیوی پر اللہ اکبر عمر نے حملہ کرایا تھا، جاؤ جا کے پوچھو ان بدبختوں سے، ان وقت کے ملعونوں سے جو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیٹ پر حضرت عمر نے لات مار کر حضرت علی کا بچہ ضائع کر دیا تھا، جاؤ جا کے پوچھو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہتے ہیں ابو بکر عمر نے مسجد نبوی سے نکل کر آگ کا گولا پکڑ کر سیدہ فاطمہ کے دروازے کو جلایا تھا، اور اماں فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اور اماں فاطمہ کو دروازے کے کواڑ کے پیچھے اماں کو بھیج دیا تھا جس سے اماں کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ جاؤ ان بختوں سے جا کے پوچھو تمہیں کون سی تاریخ نے بتلایا کہ اماں فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے علی رضی اللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دھکے مار مار کے ماں کو نکال دیا تھا۔ باقی لعنت کے مستحق جو عمر کا وفادار نہیں، جو صدیق کا وفادار نہیں، اللہ کی قسم میرے عزیزوں وہ اہل بیت کا علی المرتضیٰ کا بھی وفادار کوئی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے جس نے اللہ تیرے گھر کو روشن کر دیا ہے۔ جاؤ مسجد نبوی میں، کتنے میرے عزیزوں انشاءاللہ تعالی عمرے پر چلے گئے، کتنے جائیں گے؟ مسجد نبوی میں وہ جگہ، وہ خاص جگہ جس کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا، 70,000 فرشتہ ہر وقت وہاں رہتا ہے، جو ایک مرتبہ روز انور پر سلام کر کے چلا جائے دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ نے علی کی دعا کو اتنا قبول فرمایا، حضور کے روزے میں سلا کر حضرت عمر کی قبر کو دل کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں بھی روشن کر دیا ہے۔ چلو روشنی تو میرے عزیزوں اللہ اکبر بلب سے ہوتی ہوگی، روشنی تو ٹیوب لائٹ سے ہوتی ہوگی، روشنی تو میرے عزیزوں فانوس سے ہوتی ہوگی، چلو اس سے باہر نکلو، مصنوعی روشنی میرے عزیزوں یہ چیزیں، قدرتی روشنی چاند کی چاندنی سے یا قدرتی روشنی سورج کی کرنوں سے ہوتی ہوگی۔ مالک کائنات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو دیکھا، ادھر علی کی دعا کو دیکھا، فرمایا اگر سورج سے روشن کر دوں تو شام کو غروب ہو جائے گا، چاند سے روشن کر دوں تو صبح سورج چاند غروب ہو جائے گا۔ اللہ نے اس سورج کی روشنی سے حضرت عمر کی قبر کو روشن رکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے جو سورج دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں روشن رہتا ہے، اس سورج کا نام نامی اس میں گرامی کیا، والضحى واللیل اذا سجا، وہ سورج محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا ایسا سورج ہے جو زمین پر بھی روشن رہے گا، قیامت کے دن عرش بری پر بھی روشن رہے گا۔ اللہ نے اس روشنی سے عمر کی قبر کو روشن فرمایا۔ فرمایا عمر اس روشنی سے میں نے تیرے دل کو روشن کیا، یہ دل کئیوں کو اندھیرا نظر آئے گا، میں نے تیری قبر کی مٹی کو بھی روشن کر دیا۔ وہ دل کو آنکھوں کے اندھے جنہیں دل روشن نظر نہیں آتا، جاؤ مدینے میں جا کے دیکھ لو، محمد کے روزے کے سائے کے اندر تمہیں عمر کا روزہ رات کے اندھیرے میں بھی روشن نظر آئے گا۔ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، او لوگوں میری سنت، میرے صحابہ کی سنت میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد
جو میرا 30 سالہ میرے خلفاء کا دور ہوگا وہ میرا دور ہوگا، میں ہی کروں گا جو میرے صحابہ کریں گے، اور جو میرے صحابہ کریں گے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہوگا۔ اگر عمر عام آدمی ہوتا تو میرے محترم دوستو بزرگوں، چلو تراویح میں شک و شبہت ہوتی کہ تو وہ عمر ہے بولتا زمین پر ہے اور اس کی آواز کی گونج آسمانوں پر جبری پر سنائی دیتی ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کریں، یہ نہ دیکھیں 8 ہیں 12 ہیں 20 ہیں 15 ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پڑھنے کی کوشش کریں، اسی لیے فرض نہیں ہوئی کہ جتنی انسان کی چاہت ہے پڑھے، 20 تراویح سنت ہے، لیکن کم از کم میرا عزیز اس کا تو اہتمام ضرور کرے۔ یہ سال میں اللہ ایک مرتبہ موقع عطا فرماتے ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے موقع عطا فرمایا جنہیں پورا سال نہ قرآن سننے کی توفیق ملتی ہے نہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ آپ کا روزہ مبارک کرے۔ وہ حضرات جو پورا مہینہ کسی غفلت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھیں گے، انہوں نے بھی جمعۃ المبارک کا روزہ رکھا، اللہ کے واسطے ثواب تو برابر ملے گا، لیکن جمعہ سید الایام ہے، آہستہ آہستہ گاہے گاہے عادت ڈالیے میرے محترم دوستو بزرگوں، وگرنہ وعید بڑی سخت آئی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زور سے آمین کہہ رہے ہیں، اور اتنی زور سے آپ نے آمین ارشاد فرمائی کہ صحابہ اکرام کے کانوں میں آ کے گونجی، اور اس آمین کی وجہ سے صحابہ اکرام کو اس آمین نے حیرت میں ڈال دیا، پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے یہ معاملہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا اور زور سے فرمایا اللہم آمین۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کھڑا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے اس منبر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جس وقت میں نے منبر کے اوپر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام زور سے کہنے لگا تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے۔ فرمایا سارے فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا تھا، اس کی بد دعا پر سارے نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا تھا۔ نبی تو بربادی کے لیے آمین کہے، جبرائیل تو بربادی تباہی کے لیے اور اس کے ہلاک ہونے کے لیے بد دعا کرے۔ بتاؤ میرے عزیزوں، اس کے گھر کے اندر اتفاق کیسے آئے گا؟ اس کے گھر کے اندر اولاد کا من کیسے آئے گا؟ اس کے گھر کے اندر بچوں کی فرما برداری کیسے آئے گی؟ اس کے روزگار میں، اس کے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ اس پر قرضہ کیسے اترے گا؟ اس پر اللہ کا کرم کیسے آئے گا؟ اس پر اللہ کا فضل کیسے آئے گا؟ اس پر خیر کیسے آئے گی؟ اسے بیماریوں سے صحت کیسے ملے گی؟ اس پہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ چہرے کی چمک قیامت کے دن کیسے چمکے گی؟ اور ایمان کا نور اس کے چہرے پہ کہاں سے چمکے گا؟ جس کو نبی بد دعا پر آمین کہے، جبرائیل بد دعا دے دے، صحت تو میرے عزیزوں ملے نہ ملے برابر ہے، روٹی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، پانی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ اگر میرے عزیزوں اس بد دعا پر آپ نے میں نے اللہ سے توبہ نہ کی، ڈر لگتا ہے کیا پتا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو جائے۔ اگر سارا دن میرے عزیزوں، عید کا سارا دن صبح فجر کی نماز کے بعد دکان کھلے گی اور سحری کے وقت بند ہوگی، تو کیا کہیں گے؟ اللہ دی قسم، گاہکا کو پوچھ کے دیکھ لے، اللہ کی قسم ملازموں سے پوچھ لے، ایک کھجور ایک پانی کا گلاس پیتا، روٹی نہیں کھاتی۔ اگر تجھے 10,000 روپے کا پروفٹ بھوکا رکھ سکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ جتنا ہو سکتا 4 کام میرے عزیز اس مہینے میں کرنے ہیں۔ پہلے 2 زبان سے کرنے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جتنا کوئی چیز تصویر آتی ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تیسرا، اللہم انا نسألک ورضاک الجنہ، اللہم انا نسألک ورضاک الجنہ، اے اللہ میں تیری رضا والی تجھ سے جنت مانگتا ہوں یا اللہ۔ اور دوسری دعا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ اپنے لیے، اللہم اجرنی من النار، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، پوری امت کے لیے، اللہم اجرنا من النار، ساری امت، اللہم اجرنا من النار،
اللہم اجرنا من النار، اللہم انا اسألک الجنہ، اے اللہ انا ساری ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اگر ابھی نہیں آتی، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا تیری سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسرا جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور جنت الفردوس میں اللہ داخلے کی دعا کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ کی سخاوت کو اس مہینے کے اندر رکھنا ہے، اپنے افطاری کے اپنے سحری کے دسترخوان کو بڑھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری ضرور کرو، اللہ اکبر، سحری کھانا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سحری کرو، بے شک پانی کا گھونٹ کیوں نہ ہو یا کھجور کا دانہ نہ ہو، سحری میں اٹھو، تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور 2 سے لے کے 8 تک اللہ، اور 12 رکعات تک تہجد کا اہتمام کریں۔ سورج نکلے اس کے بعد 4 رکعت نفل، 2 اشراق، حج عمرے کا ثواب ملے گا، اور 2 رکعت میرے محترم دوستوں بزرگوں صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں، سارے دن کے کام اللہ بنائیں گے۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، اچھی طرح دھوپ ہو جائے، تو 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت یہ چاشت کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، پھر 4 رکعت میرے عزیزو زوال کے پڑھنے ہیں، 12 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھنے ہیں، جو 6 رکعت اوابین کے پڑھے گا اللہ اس کی برکت سے اندھیری قبر کو روشن فرمائے گا۔ عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، لوگ جوتے پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، فرمایا جو 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ سے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نیکیاں قیامت کے دن اس وقت کام آئیں گی جب کوئی بھی ہماری طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور فرائض کے اندر کمی، رکوع میں سجدے میں جو کمی آئے گی، یہ فرائض کے اندر کمی کو نوافل پورا کریں گے۔ اور بیٹھ کے پڑھے جائیں گے نفل، کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں۔ اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ اگر قرآن پاک میرے محترم دوست بزرگوں پڑھ نہیں سکتے تو کوئی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائیں، یار تھوڑا سا اونچا پڑھ کے سنا دے تاکہ تیرے پڑھنے کے اندر میرا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگانا۔ اب بندہ کہتا ہے اللہ کے ذکر میں نہیں لگ سکتا، بندہ کہتا ہے میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، بندہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا۔ چلو سارے کام نفل نہیں پڑھ سکتا، ذکر اذکار نہیں کر سکتا، سارے کام نہیں کر سکتا، خاموش تو رہ سکتا ہے، چلو نیکیوں والا کھاتا نہیں بھرتا، گناہ والا کھاتا تو ختم ہو سکتا ہے۔ فرمایا جب گناہ والا کھاتا ختم ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کھاتے خالی کو دیکھ کر نیکیوں والے کھاتے پہ طرف فرمائے گا۔ اور علم سیکھنا، اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے اندر آپ کو میرے عزیزو کچھ آرام کا، یہ پہلے 8-10 دن بازار خالی ہیں، اس میں سیکھیں، کسی مدرسے کی طرف متوجہ ہوں، کسی ایسے دیندار کے ساتھ اپنے آپ کو صحبت کے اندر لگا لیں۔ اور جب اندر سیکھنے کی طلب ہوگی، اندر تڑپ ہوگی، اندر غم ہوگا، زندگی گزر گئی روزہ رکھتے رکھتے، اب یہ نہیں پتا روزہ کن چیزوں سے، ابھی 50 سال کی عمر ہوگی، اب بھی پوچھتے ہیں نک پانی پہ جائے روزہ تو نہیں جاندہ، دوائی پا لی روزہ تو نہیں جاندہ، سرما پانے سے روزہ تو نہیں جاتا۔ وہ چیزیں جس کا تعلق معدے کے ساتھ ہو اور ڈائریکٹ معدے کے اندر وہ چیز چلی جائے اور پیٹ بھی بھر جائے، ان کے ساتھ ہے، باقی سرمے سے سرما معدے میں نہیں جاتا، آنکھ کا ڈراپ معدے میں نہیں جاتا، انجیکشن معدے کے اندر نہیں جاتا، انسولین معدے کے اندر نہیں جاتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پہ چھوٹ فرمائی ہے۔ ان چیزوں مفسدات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر میں کھا لوں گا، ایک بندہ رات کو نیت کی انشاءاللہ میں صبح روزہ رکھوں گا، کیا نیت کی؟ انشاءاللہ۔ سحری میں اس کی آنکھ نہ کھلی، سحری میں اس کی آنکھ نہ کھلی، جب آنکھ کھلی سحر کا وقت ختم ہو گیا تھا، اب کیا مولانا عبداللہ صاحب میں کیا کروں، میں نے تو سحری نہیں کی، میں تو نیت نہیں کی، میں نے کہا رات کب سویا تھا، کہ 1 بجے سویا تھا، میں نے کہا اس وقت تیرا کیا ارادہ تھا، کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا،
میں نے کہا سحری نہیں بھی کی، نیت کو اللہ نے قبول کر لیا، اب تیرا روزہ ہے، رات نیت کر لی۔ ایسا بندہ جس نے نیت بھی کوئی نہیں کی اور جس نے سحری بھی کوئی نہیں کی اور آنکھ کھل گئی پھر سو گیا یا آنکھ نہ کھلی، اور اس وقت آنکھ کھلی جب زوال کا وقت ختم ہو گیا تھا، نیت بھی اس نے کوئی نہیں کی، پھر وہ اپنے روزے کی قضا کرے، اس کی نیت بھی کوئی نہیں تھی۔ ہاں اگر پھر بھی زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے اور اس کے بعد اگر اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ۔ سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد ڈکاریں آنا شروع ہو گئی، یعنی آخر میں پانی پیتے ہیں، ڈکاریں آنا شروع ہو گئی، اور ڈکار آتے آتے اتنا منہ خود بخود، اتنا پانی منہ کے اندر خود بخود آ گیا، تو روزہ پھر بھی اپنا بچا کے رکھے، احتیاط کرے۔ اگر انگلی مار کے کی اور زبردستی کی کہ منہ بھر کے آ گئی اور زمین پر اتنی گر گئی تو پھر روزہ میرا عزیز ہو جاتا رہا ہے۔ جسم سے خون نکل آئے، جسم سے پیپ نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے عزیزوں، مرد عورت کے پرائیویسی میں بات کر رہا ہوں، مرد عورت کے قریب چلا گیا، آپس کے اندر اختلاط ہو گیا، آپس کے اندر ملاقات ہو گئی، اور پھر سردی کی وجہ سے چلو کہ صبح اٹھ کے جلدی نہا لوں گا، اور اس حالت کے اندر اٹھا کہ اگر نہائے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اگر سحری کھائے گا تو اذان ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ کتنے پیار کرنے والے، فرمایا میرا بندہ مجھے پتہ ہے تو نے بھوکا رہنا ہے، اس لیے میرا بندہ پہلے تو کھا لے اور جلدی جلدی نماز سے پہلے نہا لے، پھر نماز پڑھ لے، اس سے تیرے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان جس کو احتلام ہو گیا یا کپڑے خراب ہو گئے، اللہ اکبر، اگر وہ بھی اس حالت کے اندر اٹھا کہ اذان کا وقت قریب تھا اور اتنا وقت تھا کہ سحری کی ایک آدھی روٹی کھا سکتا تھا، تو وہ بھی پہلے سحری کرے، یعنی استنجا پیشاب وغیرہ کر لے اور ہاتھ دھوئے اور سحری کرے، اس کے بعد غسل کرے، نہائے، اور نہانے کے بعد نماز پڑھ لے، اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایسا بندہ جو روزہ رکھ کے سویا تھا اور اس کو احتلام کی ناپاکی کی حاجت ہو گئی، تو ناپاکی پر انسان کی پاکی پہ فرق آئے گا، روزے کے اوپر فرق کوئی نہیں آئے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں لگائے، جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کرے، اللہ اکبر، جتنا ہو سکے اپنے آپ استغفار کی کثرت کرے، اور اپنے اوپر میرا عزیزو جو اس کی ذمہ داری ہے، جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مال عطا فرمایا، سونا چاندی، جس کے پاس آج کے دور کا 5 لاکھ روپیہ ہے، اتنا ہی نا سونا، تو اس کے اوپر میرا عزیزو زکوٰۃ آتی ہے۔ اس سونے کو ٹیلی کریں گے 52.5 تولے چاندی سے، یا اتنے پیسے جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے، اور اس پر حولان حول 1 سال گزر گیا، ایک بندے کے پاس پیسے آئے اور وہ پیسے اس کے پاس 2 مہینے رہے پھر چلے گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بندے کے پاس پیسے آئے اور 1 سال اس کی ملکیت کے اندر رہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے نے کاروبار کے لیے مال ڈالا، ہاں اس کی ذاتی اپنی گاڑی، ذاتی اپنا مکان، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ وہ گاڑی، وہ مکان، وہ پلاٹ جو بندے نے خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ وہ دکان کا مال، جس مال سے وہ کاروبار کرتا ہے، اس مال کا پورا پیسہ لگائے، کتنا حساب بنتا ہے، زکوٰۃ دے۔ 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا زکوٰۃ، اللہ نے بہتر تمہارا معاملہ فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے بہتری فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے مال کو قبول فرمایا اور تمہیں زکوٰۃ کا حکم دے کر تمہارے مال کو پاک کیا۔ نبی علیہ السلام کا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عورتوں میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے اللہ کے نبی، اور مکے کی عورتوں کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل تھا، ادھر عورتوں سے بیعت ہو رہی تھی، آپ ادھر بیٹھے تھے۔ بلال جائیے کہ کیا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، آج سے پہلے جتنے بتوں کی عبادت کی، لات منات کو پوجا کرتے تھے، آج کے بعد سب کی ختم، ایک اللہ کو پوجیں گے۔ صدقت یا محمد، سچ کہا۔ ولا یسرقنا ولا یسرقنا ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ صدقت یا محمد۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ سنا، بلال یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو آج سے پہلے نہ ہمارے دادے نے، پردادے نے، نہ ہمارے ابا و اجداد نے، کسی نے نہیں بتایا۔
یہ کیا ہوتا ہے، سیکھو۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے ہیں، وقت کا گورنر۔ اس وقت مدینے کے جیسے آج پہاڑ ہے، بارش جب ہوا کرتی تو مدینے کے لوگ شہر سے باہر نہانے جاتے، نشیبی علاقے ہوتے، پانی جمع ہوتا اور اوپر سے بارش پڑتی تو نہانے کا لطف اور ہوتا۔ جیسے یہاں لوگ برف میں ٹھنڈا نہ جی میں تو ٹھنڈا پانی پیتا ہی نہیں، اور مری میں جا کے 4-4 فٹ برف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مزہ ہی لیتا ہے۔ تو نشیب و فراز کی جگہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، مدینے کا گورنر کھڑا تھا، اور وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر جنہوں نے موتا امام مالک لکھی، فرمایا لوگوں 16 سال مجھے موتا امام مالک میں لکھتے گزرے، 16 سال میں کتابیں لکھی، دن میں کتاب رات میں کتاب لکھتا۔ فرمایا لوگوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 16 سال تک میں نے کبھی افطار نہ کیا، یہ کتاب میں نے 16 سال میں روزے کی حالت میں لکھی ہے۔ اب گورنر آ گیا، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سواری کی لگام پکڑی، علم کی قدر تھی۔ امام مالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا محدث ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا۔ اب گورنر سے کریں شرم نہیں آتی، بے ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور اتنی بے ادبی سے سنو، میں تمہیں مدینے کے قاضی سے شکایت کروں گا۔ وقت کے گورنر نے شکایت کی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ بے ادب ہے، انہیں حضور کی حدیث کی توہین کی ہے، اس لیے آ کے سواری کی لگام پکڑی کہ حدیث سنا۔ ایسے سنتے ہیں، آتا دوزانو بیٹھتا۔ قاضی مدینہ نے بلا لیا کہ آپ پر حضور کی توہین کا فتویٰ لگا ہوا ہے، یہ میں نے تو کوئی نہیں کی، آپ نے امام مالک سے کہا تھا مجھے حدیث سناؤ، ایسے سنتے ہیں؟ کہا جی پھر میرے لیے سزا کیا تجویز ہوگی؟ فرمایا تجھے الٹا لٹایا جائے گا اور تیری کمر پہ 40 درے مارے جائیں گے۔ یہ ادب تھا حضور کے علم کا۔ الٹا مدینے کے بازار میں چوک میں لٹایا گیا، 40 درے مارے گئے۔ قاضی مدینہ سے گورنر مدینہ کہنے لگا اب تو مجھے حضور کی حدیث کی توہین کی سزا مل گئی، اب تو میں امام مالک سے تو حدیث سن سکتا ہوں۔ کہاں اس طرح جانا، خوشبو لگا کر وضو کر کر دوزان ہو کے ادب سے جا کے بیٹھنا، اور وقت کے امام سے کہنا مجھے حدیث سنائیے، ادب سے گئے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، کہ مجھے میرے کہے کی سزا مل گئی، مجھے 40 درے پڑے، اب میں دوزانو آ کے آپ کے پاس بیٹھا، اب آپ مجھے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، 40 حدیثیں سنا دی۔ فرمایا 40 درے کھا کے آیا، اب میں تجھے محمد کے 40 فرمان سناؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، پہلے آنے اور سننے کا مزہ اور تھا، اب آ کر حدیث سننے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اتنا تو میرے محترم دوست بزرگوں علم ہونا چاہیے تھا کہ میرے پاس جو مال ہے، یہ مال میں نے عزیزو اللہ اکبر جہنم کی آگ سے پاک کیا کہ نہیں کیا۔ مکے کی عورتیں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کہہ رہے کہ مال کو پاک کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بلال یہ لفظ تو آج تک ہم نے سنا ہی کوئی نہیں، یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ اب کیا کہ پتا تو مجھے بھی کچھ نہیں، جو انہوں نے کہا وہ میں نے آ کے کہہ دیا۔ کہ بلال پوچھ تو صحیح یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے حضور کے پاس؟ کہ بس انہیں جا کے اتنا کہہ دو اگر زکوٰۃ دو گی مال پاک کرو گی جنت میں جاؤ گی، اگر اللہ کے حکم کا انکار کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جتنی عورتیں پردے میں بیٹھی بیعت کر رہی تھی ساری زاروں قطار ہونے لگ گئیں۔ کہا ہے بلال کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اللہ کے حکم کو توڑا تو جہنم میں جائیں گی۔ ایک بوڑھی عورت لڑکھڑاتی اٹھی اور اپنے ہاتھوں سے کنگن اتارے حضرت بلال کی طرف یوں پھینک دیے، حضرت بلال کے قدموں میں جا کے گرے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے گئے۔ یا رسول اللہ، عورتوں نے تو ڈر سے زیور ہی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا میرے بلال میں نے سارا تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھوڑا دے دو باقی اپنے پاس رکھو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کنگن لے کے گئے، کہ وہ کہہ رہے سارا نہیں اس میں سے تھوڑا دے دو۔ وہ عورت روتی بھی جاتی اور کہتی جاتی جا انہیں جا کے کہہ دے کہ جو چیز ہمیں پکڑ کے جہنم میں لے جائے پہننا تو دور کی بات ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہیں۔
मालिक मुल्क से, दौलत से, सोने चांदी से जिनकी मोहब्बत लगी, उन्हें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का एहसास देगी। बस मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये पहला महीना रहमत का महीना। रब्बी इग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी इग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी इग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाह से मांगो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कसरत से फरमाया इसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, और तीसरा इत्कुम मिनन नार, जहन्नम की आग से छुटकारे का। रब्बी इग़फिर वरहम, अल्लाह रहमत फरमा, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, रहम फरमा, बेशक तू बेहतरीन रहम फरमाने वाला है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ज़कात में, खैरात में, अतियात में गुरबा मसाकीन को तरजीह दे। अपनी अफ्तारी और दस्तरखान में और सहरी के दस्तरखानों पे वो हजरात जो आपके इलाके में को मुसाफिर है या कहीं दूर दराज से आया या पड़ोसी ऐसा है कि जिसके आपको हालात पता है, तो मेरे अजीजों पूछना नहीं कि तुम सहरी ले लिया करा या अफ्तारी, बस जैसे मोहल्ले में तकसीम, भाई हमारी तरफ से आपके लिए ये सहरी का इंतजाम या अफ्तारी का इंतजाम करते रहिए, डरते रहिए, अपने आप को अल्लाह के दरबार में अल्लाह के करीब करते रहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ने मेरे